چې قرآن بیان ہے پا خیستا اخلاق کوئی بیان ہوا. گورے دا مکی دی روز تو گورے کنا سنگ روز دا تو جی ہاں تو اخلاق کی بات کر رہا تھا. اب تھوڑا سا یہ سالن پشتو کا تیار ہو گیا اور تڑکا تھوڑا سا اردو کا لگا دوں, ٹھیک ہے. ہاں تو اخلاق کی بات کر رہا تھا. فتح مکہ کا دن ہے, امام الانبیاء فاتح بن کے مکے میں آ رہے, کالی پگڑی لگی ہوئی ہے, شملہ باندھا ہوا ہے. تاریخ جہان دیکھ کے بتائیے, جب بھی کوئی فاتح بادشاہ داخل ہوتا ہے جشن ہوتا ہے, ڈول ڈمکے ناچ گانے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ جب فاتح جاتا کیا کیا کرتے ہیں. لیکن میرا پاک پیغمبر فاتح بن کے آ رہا ہے, لیکن عاجزی اور تواضع کا یہ عالم ہے کہ داڑھی مبارک اونٹنی کے پالان کے ساتھ گھسی جا رہی ہے. اتنی تواضع, اتنی عاجزی ہے, اللہ اکبر. اور جب آتے ہیں کسی نے نعرہ لگا لیا جوش و جذبے میں آ کر کہ الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو بدلے لینے کا دن ہے, آج کا دن تو انتقام لینے کا دن ہے. آج بلال حبشی کا انتقام لیں گے, آج صہیب رومی کا انتقام لیں گے, آج جو ہے مظلوموں کا بدلہ لیا جائے گا. لیکن امام الانبیاء کے کانوں پہ آواز پڑتی ہے, فرمایا نہ میرے یارو یہ نعرہ نہ لگاؤ, الیوم یوم الملحمہ نہیں بلکہ میرا نعرہ ہے الیوم یوم المرحمہ, آج تو مہربانی اور رحمتیں کرنے کا دن ہے. اللہ اکبر. یہ اخلاق کے نمونے پیش کیے. کبھی اخلاق بھی میرے پیغمبر کا پیش کرو جہان کے سامنے, پتہ تو چلے کہ اخلاق کی تعلیم اسلام دیتا ہے. اخلاق اور تہذیب کی تعلیم جتنی قرآن مقدس اور میرے پاک پیغمبر نے دی ہے, کائنات کا کوئی فلاسفر, کوئی تعلیم یافتہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ذرا دیکھیے نبی کریم کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں, باہر آتے ہیں, کعبے کی چوکاٹ پہ کھڑے ہوتے, یوں پکڑ لیا دونوں دروازوں کو, امام الانبیاء یوں کھڑے, سارا حرم بھرا ہوا ہے, جدھر تک نگاہ پہنچتی ہے موحدین کا ایک لشکر ہے, یوں اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہیں, اور مشرکین ظالمین لرزہ بر اندام ہیں. آج کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ نبی کریم فرماتے ہیں ماذا ترون, کیا خیال ہے آج تمہارے بارے میں میرا کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ سارے ڈرتے ہیں کہ اگر فیصلہ انصاف کا ہو پھر تو ہماری خیر نہیں, ہم نے تو ظلم کیے, ہم نے تو ستم کیے, ہم نے تو زیادتیاں کی ہیں, ہم نے تو صحابہ کو گھسیٹا ہے مکے کی گلیوں میں, ہم نے تو امام الانبیاء کو اونٹنی کے اوجریوں کے نیچے دبائے رکھا ہے, ہم نے تو ان کے دندان شہید کیے, ہم نے تو امیر حمزہ کے 11 ٹوٹے کیے ہیں. اب خدا جانے کیا فیصلہ ہوگا. کسی نے آواز دے کے کیا کہا, والفضل ما شہدت بہ الاعداء, کیا کہا, کہتا ہے اخ کریم و ابن اخ کریم, اخ کریم و ابن اخ کریم. آپ تو بڑے کرم نواز ہیں, آپ تو بڑے شفیق ہیں, آپ کے والد بھی بڑے عزت دار تھے. امام الانبیاء نے فرمایا بولیے. پھر کسی نے کونے سے آواز دے کے فرمایا تاللہ, اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے ایک اور آواز, کیا کسی نے آواز دے کے کہا افعل بنا انت, افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ. اے اللہ کے پاک پیغمبر ہمارے ساتھ وہ فیصلہ کیجئے جو آپ کے شایان شان ہے, ہمارے بارے میں وہ فیصلہ نہ کیجئے جو ہمارے شایان شان ہے. کسی نے زور سے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اے اللہ کے پاک پیغمبر ہم نے تو آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم خود رسوا ہوئے, ہم نے آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ عزت دار بنے, ہم نے تو آپ کو مکے میں گوارا
گزارا نہیں کیا، اللہ نے آپ کو عرش اعظم تک بلا لیا، ہم نے آپ کو گرانا چاہا، اللہ نے آپ کو بڑھا دیا ہے، ہماری غلطی ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں۔ یہ وہی جملہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تخت بادشاہی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ جی ہم نے آپ کو کنویں میں پھینکا لیکن مالک نے آپ کو تخت بادشاہی پہ بٹھا دیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا پھر میرا بھی وہی اعلان ہے جو یوسف علیہ السلام کا اعلان ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا، میری طرف سے عام معافی کا اعلان ہے۔ جو ہی معافی کا اعلان کیا، بتائیے کون ایسے اخلاق دکھا سکتا ہے کہ جہاں قاتل سامنے گھومتے ہوں، جہاں ظالم سامنے ہو، جہاں عزت پہ حملہ کرنے والے ڈاکو سامنے ہو، لیکن فرمایا میں نے سب کو معاف کیا۔ جب معافی کا اعلان ہوا ادھر سے ہر طرف سے چیخیں شروع ہو گئی۔ کیا چیخیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔